اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. یہ شروع میں جو آئے تھے والذین، اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے. بنیادی شخصیت کے لیے بنیادی جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے. اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت، بچے اور انسان، اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ، کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے. اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے، موٹے موٹے شرک تو خیر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بینی پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے. من انداز قدت را می شناسم، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، کسی کو کسی مدد کی تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر. ایک یہ کہ اس میں ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے. قلوبہم وجلہ، دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا یا نہیں. انہم الی ربہم راجعون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ پھر وہی مضمون آ گیا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس وہ کتاب، وہ اعمال نامہ، وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، بولتا ہے حق. اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو اس کے جینز تھے، جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے. یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں، اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا. اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں کتنی محنت کی، کیا کوشش کی، اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے. وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے. ینطق بالحق، ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی، اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے. تو ینطق بالحق، وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا، جو بھی اعمال نامہ ہے. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے. تو وہی ہے یہ ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس وقت اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں، انہیں ان خیرات سے، بھلائی سے، دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر، دنیا کے مشاغل ہیں. یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے. جناب وقت نہیں ہے، وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائڈ ہے، پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ کی دنیا کے لیے، اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے. اب کیا کریں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے. اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے تو اور اعمال، اشغال ہیں، افعال ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ہم لہا عاملون، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو
خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بالعذاب اذا ہم یجرون، اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے. لا تجروا اليوم، کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کتنا چیخ لو، کوئی تمہاری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کے انداز میں، بہی سامنا تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے. کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے، جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے، انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے، رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا. یہ ہندوستان میں بھی جوگی، یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں، وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے، راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے. تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا. بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ فیصلہ کن ہے، اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی، کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹخ دے گا. افلم یدبر القول، تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، مغایرت محسوس کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے، یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے، ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے. بل جاءہم بالحق، نہیں، وہ تو حق لے کر آیا ہے. وہ اکثرہم للحق کارہون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی، حق کو ناپسند کرتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا. حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کے لیے یاد دہانی، ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، تو اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے؟ فخراج رب کا خیر، تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے. ظاہر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، انہی بدبختوں سے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، جو قصیدہ گو آتے ہیں، وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں. تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے، کوئی عزت طلب کی ہے؟ ام تسألہم خرجا فخراج رب کا خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی، اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی، اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف میں، جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ہے ان کو، وہی بات آ گئی سامنے، ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ. یہ سختی جو آئی ہے اس وقت، اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت بہت سخت، اور جان کے نالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے. حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَاب
بابن ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں، گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی، انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔